اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی تو ان کے ساتھ ایک چادر، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ اور 2 گھڑے بھیجے۔ میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، کنویں سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف شروع ہو گئی ہے اور تمہارے والد محترم کے پاس اللہ نے قیدی بھیجے ہیں، جاؤ اور ان سے خادم مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے بھی اتنی چکی پیسی ہے کہ میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹا، کیسے آئی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس آپ کو سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے غلام نہ مانگ سکی اور یوں ہی واپس آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میں تو شرم کی وجہ سے غلام نہ مانگ سکی۔ پھر ہم دونوں نے اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، اب اللہ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، صفا والے سخت فقر فاقہ میں ہیں اور بھوک کے مارے ہیں، ان کا برا حال ہے، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ ہے نہیں، اس لیے یہ غلام بیچ کر میں ساری رقم ان پر خرچ کروں گا، اس لیے میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا۔ ہم دونوں واپس آ گئے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا کمبل تھا، جب اس سے سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ رات کو ہم دونوں اس میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہم دونوں اٹھنے لگے تو فرمایا، اپنی جگہ لیٹے رہو۔ پھر فرمایا، تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے کہا، ضرور بتا دے۔ فرمایا، یہ چند کلمات مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اور جب بستر پر لیٹا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب سے میں نے یہ تسبیحات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، کبھی نہیں چھوڑی۔ راوی کہتے ہیں، ابن قوا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا جنگ صفین کی رات کو بھی نہیں چھوڑی؟ فرمایا، اے عراق والو، اللہ تمہیں مارے، جنگ صفین کی رات کو بھی نہیں چھوڑی۔ ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث ہے، اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ تم دونوں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اس طرح یہ 100 ہو جائیں گے، اور جب رات کو بستر پر لیٹا کرو تو یہی کلمات کہا کرو۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام کاج کی شکایت کرنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، چکی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، خود ہی چکی پیستی ہوں، خود ہی آٹا گوندتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر اللہ تمہیں کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ تمہارے پاس خود ہی آ جائے گی، لیکن میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں گا۔ جب تم بستر پر لیٹا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اس طرح یہ کلمات 100 ہو جائیں گے اور یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات کہا کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ان میں سے ہر کلمے کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ گرائے جائیں گے، اور ان میں سے ہر کلمے کا ثواب اتنا ہوگا جتنا اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا، اور اس دن کا شرک کے علاوہ کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب تم صبح کو ان کلمات کو کہہ لو گی تو شام کو کہنے تک ہر شیطان سے اور ہر بری حالت سے ان کلمات کی وجہ سے حفاظت ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ان کلمات کو فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارا ملک اسی کا ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو نعمت تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جو فیصلہ تو کر دے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور تیرے سامنے کسی مالدار کو اس کی دولت کام نہیں دیتی۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔